صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من معرج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
والجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يفعله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم. کہ دو چیزیں مجھے ایسی نظر آئیں کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب اور پڑھنا بھی ثواب. ایک تو قرآن مجید، اور دوسری جگہ میں نے دیکھا کہ جس کے چہرے کو دیکھنا ثواب، جس کا ذکر کرنا ثواب، جس کا ذکر سننا ثواب، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھیے عظمت عالم. تو مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے. اب میں قبل شاعر کے چند مصرے آپ کے زیر سائے میں پیش کرنا چاہوں گا. شعر دیکھیے گا کہ کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی، کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی. اب جو حضرات فرش عزا کے باہر ہیں، معذرت کے ساتھ میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ فرش عزا پہ آ جائیں، اس لیے کہ فرش عزا کی وہ عظمت ہے کہ پریشان آئے پریشانی دور ہو جائے، مصیبت میں آئے مصیبت دور ہو جائے، روزی نہ ہو فرش عزا پہ آئے روزگار ہو جائے. تو فرش عزا کی عظمت ہے، فرش عزا کی فضیلت ہے. اور یہ سوچی کہ فرش عزا پہ نہیں گئے تو وہ گھر پہ جا کے غور و فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کسی گناہ کی وجہ سے شہزادی نے انہیں فرش عزا پہ نہیں بلایا. ایسے ہی جیسے جو نماز نہیں پڑھتے وہ یہ غور و فکر کریں. بہت اہم بات کر رہا ہوں چونکہ آپ شاعر کے ساتھ ایک ذاکر کو بھی خطاب کر رہے ہیں. یہ غور کریں کہ ہو سکتا ہے ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی، ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس سے خدا ناراض ہو گیا اور جو بات کرنا پسند نہیں چاہ رہا تھا آج. تو کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی. بے حب علی دیکھی دعا بول اٹھے اعظم، یہ آدمی کیسے ہیں دعا تک نہیں آتی، یہ آدمی کیسے ہیں دعا تک نہیں آتی. اور مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ امام علی نہیں جاتے، دراصل امام کے چاہنے والے کو موت آتی نہیں، یہ تو ذریعہ امام علی سے ملاقات کا. کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی. بے حب علی دیکھی دعا بول اٹھے اعظم، یہ آدمی کیسے ہیں دعا تک نہیں آتی، یہ آدمی کیسے ہیں دعا تک نہیں آتی. اور مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی، جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی. اور چار مصرے ہمارے خود کے ہیں، دیکھیے گا اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا کہ شاہین دعا کرتا ہوں میں روز خدا سے، شاہین دعا کرتا ہوں میں روز خدا سے، رکھنا ہمیں محفوظ زمانے کی وبا سے، رکھنا ہمیں محفوظ زمانے کی وبا سے. بڑی ہستیاں ہمارے پیش نظر ہیں، دعا چاہتا ہوں بزرگ ہے، رکھنا ہمیں محفوظ زمانے کی وبا سے. اور حق بات پہ جاتی ہے اگر جان تو دے دوں، ملتا ہے یہی درس ہمیں کرب و بلا سے. 72 نے سکھایا ہے، ملتا ہے یہی درس ہمیں کرب و بلا سے. مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کے بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. اسی کے اوپر اشعار ملاحظہ فرمائیے کہ تیر جو سینہ شبیر کے باہر نکلے، تیر جو سینہ شبیر کے باہر نکلے، جس طرح چیر کے پہلو کوئی نشتر نکلے. تیر جو سینہ شبیر کے باہر نکلے، جس طرح چیر کے پہلو کوئی نشتر نکلے. اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ حیف جس بیوی کا تابوت بھی دن میں نہ اٹھے، حیف جس بیوی کا تابوت بھی دن میں نہ اٹھے، آل اس بیوی کی بلبے میں کھلے سر نکلے. حیف جس بیوی کا تابوت بھی دن میں نہ اٹھے، آل اس بیوی کی بلبے میں کھلے سر نکلے. اور ملاحظہ فرمائیے
کہ ہو گیا اپنی اسیری کا یقی زینب کو، ہو گیا اپنی اسیری کا یقی زینب کو لے کے مشکیزہ جو عباس سے دلاور نکلے، ہو گیا اپنی اسیری کا یقین زینب کو لے کے مشکیزہ جو عباس سے دلاور نکلے، کہ بولے آدھا کی پے جنگ نبی آتے ہیں، بولے آدھا کی پے جنگ نبی آتے ہیں، تیک تولے ہوئے خیمے سے جو اکبر نکلے، تیک تولے ہوئے خیمے سے جو اکبر نکلے۔ اور ایک شعر اللہ فرمائیے کہ یوں تو کہنے کو ہزاروں تھے مسلمان لیکن، یوں تو کہنے کو ہزاروں تھے مسلمان لیکن، ناصر دین نبی صرف 72 نکلے۔ دعائے فاطمہ زہرا ہے جو معیار دنیا میں ماشاءاللہ سے سارے عزاداروں کا عقیدہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہمارے یہاں کسی کی بھی میت ہو جائے تو ہم پہلے امام حسین کا تعزیہ دفن کرتے بعد میں میت کو دفن کرتے۔ شعر دیکھیے گا کہ دعائے فاطمہ زہرا ہے جو معیار دنیا میں، وہ غربت میں بھی سرور کا عزا خانہ سجاتے ہیں۔ کتنی بھی غریبی آ جائے، دعائے فاطمہ زہرا ہے جو معیار دنیا میں، وہ غربت میں بھی سرور کا عزا خانہ سجاتے ہیں۔ اور اگر عاشور کے دن گھر میں ان کے موت ہو جائے تو پہلے تعزیہ پھر بعد میں میت اٹھاتے ہیں، تو پہلے تعزیہ پھر بعد میں میت اٹھاتے ہیں۔ احساس کی نظر نے انہیں دیکھ ہی لیا، مجھ بد نصیب کو بھی زیارت کرا گئے۔ شعر دیکھیے گا تیسرا اور چوتھا۔ احساس کی نظر نے انہیں دیکھ ہی لیا، مجھ بد نصیب کو بھی زیارت کرا گئے، اور گھر میں سکینہ بی بی کا مشکیزہ جب رکھا، میرے غریب خانے میں عباس آ گئے، میرے غریب خانے میں عباس آ گئے۔ کہ نئی فکرے نئے جذبے نیا احساس مانگا ہے، نئی فکرے نئے جذبے نیا احساس مانگا ہے، جو سونا خاک کو کر دے وہی الماس مانگا ہے۔ اور حفاظت کے لیے شبیر کی فلاق اعظم سے نماز شم حیدر نے فقط عباس مانگا ہے، نماز شم حیدر نے فقط عباس مانگا ہے۔ کہ شبیر کی الفت کا یہ اعجاز عجب ہے، ہر دل پا ہر ایک ذہن پا بھی راج ہے باقی، شبیر کی الفت کا یہ اعجاز عجب ہے، ہر دل پا ہر ایک ذہن پا بھی راج ہے باقی۔ تم ہار گئے دیکھو امیہ کے غلاموں، مختار کے روضے پا بھی تاج ہے باقی، مختار کے روضے پا بھی تاج ہے باقی۔ آئیے میں گزارش کروں گا بہت ہی ادب و احترام سے جناب ہلال عباس صاحب کی بارگاہ میں وہ تشریف لے آئیں، اور ہلال صاحب کا استقبال کے لیے بابا زبان صلوات پڑھیں۔ نگاہیں ٹھہرنے دو اے دو فرشتو، نگاہیں ٹھہرنے دو اے دو فرشتو، اندھیرے میں آیا ہوں میں روشنی سے، اندھیرے میں آیا ہوں میں روشنی سے، چلو خیر جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، ابھی مجھ کو ملنا ہے مولا علی سے۔ ایک صلوات تو بھیجیں میرے محمد علیہ، ابھی مجھ کو ملنا ہے مولا علی سے۔ اور 4 مصرع اور سماعت فرما لیں اسی موت کے سلسلے میں۔ منکر نکیر اور کہیں جستجو کریں، منکر نکیر اور کہیں جستجو کریں، مجھ سے نہ میں کشی کی کبھی گفتگو کرے، میں نے پیا ہے جام ویلا اہل بیت کا، دامن چھوڑ دوں تو فرشتے وضو کرے۔ ایک صلوات بھیجے میرے محمد وآل محمد۔ عزیزو، سب سے پہلے اپنے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا امام کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں 4 مصرع سماعت میں۔ میرا امام وہی ہے جو حسن و سیرت میں، میرا امام وہی ہے جو حسن و سیرت میں، کبھی رسول کبھی کبو تراب ہو جائے،
کبھی رسول کبھی بوتراب ہو جائے، جو لب ہلائے تو کھل جائے شہر علم قدر، جو لب ہلائے تو کھل جائے شہر علم قدر، جو چپ رہے تو خدا کی کتاب ہو جائے، جو چپ رہے تو خدا کی کتاب ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیں مر محمد والے، ایک سلام کے چند اشعار سماعت فرما لیں۔ جلوہ حق کی انتہا کیا ہے، جلوہ حق کی انتہا کیا ہے، اور پوچھو کعبے سے کربلا کیا ہے، پوچھو کعبے سے کربلا کیا ہے، او ہر نبی حق سے پوچھ کر آیا، ہر نبی حق سے پوچھ کر آیا، میرے معبود کربلا کیا ہے، میرے معبود کربلا کیا ہے، اور حق ہے شبیر ہی کے قبضے میں، حق ہے شبیر ہی کے قبضے میں، ہرجھجک کیوں ہے دیکھتا کیا ہے، ہرجھجک کیوں ہے دیکھتا کیا ہے، اور ہر کے نقشے قدم بتا دیں گے، ہر کے نقشے قدم بتا دیں گے، کیا ارادہ تھا فیصلہ کیا ہے، کیا ارادہ تھا فیصلہ کیا ہے، ہر کے نقشے قدم بتا دیں گے، کیا ارادہ تھا فیصلہ کیا ہے، اور حرملا مقصد جفا کیا ہے، ننھے معصوم کی خطا کیا ہے، جلوہ حق کی انتہا کیا ہے، پوچھو کعبے سے کربلا کیا ہے۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ جناب زینب سلام اللہ علیہا بول رہی، لیکن جناب ام کلثوم کہیں نہیں بول رہی۔ چھوٹے بھائیوں کے لیے انشاءاللہ آپ شعر دیکھیے گا، ایک جناب زینب خاموش ہے، جناب زینب بول رہی اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا خاموش ہے، کہ زینب و کلثوم نکلی باد شاہ کربلا۔ شر نقوی صاحب قلم اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کرتے ہیں کہ زینب و کلثوم نکلی باد شاہ کربلا، خیمہ اسار سے دی کو بچانے کے لیے، اور کہہ رہی تھی شام میں کلثوم کی خاموشیاں۔ تیسرے چوتھے پہ توجہ چاہتا ہوں میں، کہہ رہی تھی شام میں کلثوم کی خاموشیاں، کہہ رہی تھی شام میں کلثوم کی خاموشیاں، ارے ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے کے لیے، ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے کے لیے۔ آئیے میں بہت ہی ادب و احترام سے استاد شاعر جناب اظہار آغا صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا، استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں۔ آئیے، تو یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی بہت کم ہے، اور غم سید الشہداء کہیں زیادہ، کہ جہاں میں چھایا ہوا یوں حسین کا غم ہے، کہ جیسے خانہ کعبہ لباس ماتم ہے، اور یہی تو غم ہے فقط ہم حسین والوں کو، غم حسین تو زیادہ ہے زندگی کم ہے، یہی تو غم ہے فقط ہم حسین والوں کو، غم حسین تو زیادہ ہے زندگی کم ہے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات، کیونکہ میں جب تک قبلہ تشریف نہیں لائیں گے آپ کے اس خلا کو میں پر کرتا رہوں گا، کیونکہ میں فہرست میں آخر حیثیت سے، کہ جن کے دل کی وادیوں میں آنے دیجیے، کہ جن کے دل کی وادیوں میں کربلا تعمیر ہے، جن کے دل کی وادیوں میں کربلا تعمیر ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، مولانا کی آمد ہو چکی ہے مجھے معلوم ہے، لیکن میرے بہت ہی عزیز دوست ہمارے جناب عباس ارشاد صاحب تشریف لانے دیجیے، آپ برابر ہمیں سماعت فرماتے رہیے، کہ جن کے دل کی وادیوں میں کربلا تعمیر ہے، ان کی خوشیوں کی ضمانت پرچم شبیر ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ جن کے دل کی وادیوں میں کربلا تعمیر ہے، یہ رسول اللہ کے اعجاز کی توقیر ہے۔ ایک بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ خطیب انقلاب
کی آمد ہو چکی ہے، لیکن آپ سماعت فرماتے رہیے کہ جن کے دل کی وادیوں میں کربلا تعمیر ہے، یہ رسول اللہ کے اعجاز کی توقیر ہے۔ اور مرنے والے کو حساب کرنے کے لیے صرف یہ شعر کافی ہوگا کہ قبر میں اس کی فرشتوں نے کہا مت چھیڑنا۔ بہت توجہ چاہوں گا شاہین صاحب، کہ قبر میں اس کی فرشتوں نے کہا مت چھیڑنا، اس کے سینے پر نشان ماتم شبیر ہے۔ یہ رسول اللہ کے اعجاز کی توقیر ہے۔ قبر میں اس کی فرشتوں نے کہا مت چھیڑنا، اس کے سینے پر نشان ماتم شبیر ہے۔ معجزہ دیکھے کوئی انوار اہل بیت کا، کہ معجزہ دیکھے کوئی انوار اہل بیت کا، آئینے 14 ہیں لیکن ایک ہی تصویر ہے۔ معجزہ دیکھے کوئی انوار اہل بیت کا، آئینے 14 ہیں لیکن ایک ہی تصویر ہے۔ اور قبر میں اس کی فرشتوں نے کہا مت چھیڑنا، اس کے سینے پر نشان ماتم شبیر ہے۔ اس کو کہتے ہیں امامت، ایسا ہوتا ہے امام۔ بہت توجہ چاہوں گا، ایک باواز بلند صلوات بھیجیں قبلہ۔ اس کو کہتے ہیں امامت، ایسا ہوتا ہے امام، ہاتھ میں ساری خدائی پاؤں میں زنجیر ہے۔ یہ رسول اللہ کے اعجاز کی توقیر ہے۔ اور دست شے پہ اصغر بے شیر ہے، یا یوں کہوں دست شے پہ اصغر بے شیر ہے، یا یوں کہوں ہاتھ میں اسلام کے شبیر کی تقدیر ہے۔ یہ رسول اللہ کے اعجاز کی توقیر ہے۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، صرف آخری شعر کہ ہاتھ میں ساری خدائی پاؤں میں زنجیر ہے، اس کے سینے پر نشان ماتم شبیر ہے۔ اس کو کہتے ہیں امامت، ایسا ہوتا ہے امام، ہاتھ میں ساری خدائی پاؤں میں زنجیر ہے۔ کہ آنکھوں کو کیف کر وہ بلا دے گیا کوئی۔ بس آخری آپ کی سماعتوں کو ابھی چند ہی لمحوں میں خطابت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، بس یہ آخری شعر ہے کہ جن کے ایک باواز بلند صلوات بھیجیں آپ، آنکھوں کو کیف کر وہ بلا دے گیا کوئی، غم میں بھی زندگی کا مزہ دے گیا کوئی۔ ایک امتحان کی شب میں، شعر دیکھیں کہ ایک امتحان کی شب میں بجھا کر چراغ کو، چہروں کو زندگی کی ضیاء دے گیا کوئی۔ کہ ایک امتحان کی شب میں بجھا کر چراغ کو، چہروں کو زندگی کی ضیاء دے گیا کوئی، اور پیاسی زمیں کو سجدوں سے سیراب کر دیا۔ شعر دیکھیں کہ پیاسی زمیں کو سجدوں سے سیراب کر دیا، آئین بندگی کو جلا دے گیا کوئی، اور خود تو مسافرت کی کڑی دھوپ اوڑھ لی، انسانیت کے سر کو ردا دے گیا کوئی۔ بس یہ آخری شعر کہ ہر ظلم ہر ستم کو مٹانے کے واسطے، ہر ظلم ہر ستم کو مٹانے کے واسطے، اظہر مزاج و صبر و رضا دے گیا کوئی، آنکھوں کو کیف کر وہ بلا دے گیا کوئی۔ میری گزارش ہے عالی جناب خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں، مومنین کو قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتاً جاہلیہ۔ ایک صلوات حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء، یہ مجلس ایک مرحوم، ایک مرد مومن، ایک محب اہل بیت کے وصال ثواب کی مجلس ہے۔
لہٰذا اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مشہور حدیث کو تلاوت کیا، اس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانے اور اپنے دور کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی۔ دیکھیے اکثر و بیشتر جب ہم آپ گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کے دوران بہت سے الفاظ ہماری آپ کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، تو بہت سے الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تلفظ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، یا حروف کے اشتراک کی وجہ سے ان الفاظ میں مشابہت ہوتی ہے۔ جب ہم ان لفظوں کو زبان پر جاری کرتے ہیں تو بہت سے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو عام طور پر لوگ ایسے لفظوں کا مطلب بھی ایک ہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو بولنے کے اعتبار سے، صوتی اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے جہالت اور ایک لفظ ہے جاہلیت جو اس حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ ایک لفظ ہے جہالت اور ایک لفظ ہے جاہلیت، تو چونکہ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، دونوں کے حروف الفابیٹس بھی ایک سے ہیں اور دونوں کا پروننسیشن بھی ایک سا ہے اور دونوں سننے میں ایک ہی سے لگتے ہیں، جہالت اور جاہلیت، تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہالت اور جاہلیت کا مطلب ایک ہے، حالانکہ عزیزوں ایسا نہیں ہے۔ جہالت اور ہے اور جاہلیت اور ہے۔ جہالت اور جاہلیت کا فرق یہ ہے کہ جہاں پر علم نہیں ہوتا وہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں جہالت ہوتی ہے، اور جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں جاہلیت ہوتی ہے۔ علم کا نہ ہونا جہالت ہے اور دین کا نہ ہونا، ایمان کا نہ ہونا جاہلیت ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرے گا، فرمایا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس کا مطلب امام کو نہ پہچاننا بے علم ہونے کی پہچان نہیں ہوتی، بے دین ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن گرامی پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اپنے دور اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ دیکھیے صرف مسئلہ ماننے کا نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہم نبی کو مانتے ہیں اور ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اسلام میں اول تاخر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کہیں ماننے کا حکم ہی نہیں دیا گیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ کنتو کنز المخفیہ، کہ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا۔ آپ بتائیں اللہ نے کیا چاہا؟ میں نے مانا مجھے مانا جائے، یعنی میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے۔ مولا علی نے فرمایا کہ من عرفا نفسا، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، فقد عرفا ربا، اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزوں ماننے کا حکم نہیں ہے، پہچاننے کا حکم ہے۔ خود پیغمبر اسلام ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا حسین داخل مسجد ہوئے اور آپ کے عبا کا دامن آپ کے پیروں سے لپٹا اور مولا حسین فرش مسجد پر تشریف لے گئے۔ نبی ممبر سے اترے، امام حسین کو گود میں اٹھایا اور ہاتھوں پر بلند کیا، فرمایا حاضل حسین فارفو۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ میرا حسین ہے اسے مان لو، کہ یہ میرا حسین ہے اسے پہچان لو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ہمارے یہاں ماننے کا حکم نہیں ہے کہ ہم مان لیں، پہچاننے کا حکم ہے، اس لیے کہ ملت مسلمہ میں ماننے کے مسئلے میں اختلاف بھی نہیں ہے۔ آپ کو ایک کلمہ پڑھنے والا ایسا نہ ملے گا جو یہ کہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے،
اور ہم نبی کو نہیں مانتے، اور ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، اور ہم قرآن کو نہیں مانتے، اور ہم کعبے کو نہیں مانتے۔ بھائی ملت مسلمہ میں جتنے ہیں سب مانتے ہیں، اللہ کو ایک سب مانتے ہیں، نبی کو نبی برحق سب مانتے ہیں، مولا علی کو نبی کا بھائی سب مانتے ہیں، جناب سیدہ کو نبی کی بیٹی سب مانتے ہیں، مولا حسن مولا حسین کو نبی کا نواسہ سب مانتے ہیں۔ خالی بات نواسے تک نہیں ہے۔ دیکھیے ایک عجیب بات ہے، آپ اگر توجہ فرمائیں تو انشاءاللہ بات رائے گاہ نہ جائے گی۔ بات خالی نواسے تک کی بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کلمہ پڑھنے والے سے پوچھئے کہ نبی کے بڑے نواسے کا کیا نام ہے، یا نبی کے چھوٹے نواسے کا کیا نام ہے، تو آپ کو کوئی جواب نہ دے گا کہ خلیفہ حسن یا خلیفہ حسین۔ جس سے پوچھے کہتا ہے امام حسن امام حسین۔ صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ تو دیکھیں مسئلہ ماننے کا نہیں ہے، نبی کو نبی برحق سب مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک سب مانتے ہیں، مولا علی کو نبی کا بھائی سب مانتے ہیں، جناب سیدہ کو نبی کی بیٹی سب مانتے ہیں، مولا حسن مولا حسین کو نبی کا نواسہ سب مانتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین سب مانتے ہیں، دین است حسین دی پناہ است حسین سب مانتے ہیں، سرداد نداد دست کے در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین سب مانتے ہیں۔ تو مسئلہ ماننے کا ہے ہی نہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 گروہ ہو جائیں گے، جس میں سے ایک جنت جائے گا۔ مجھے جواب دیجئے کہ مانتے سب ہیں تو ایک کیوں جائے گا؟ تو عزیزوں ماننے والا نہیں جائے گا، پہچاننے والا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد وعلی احمد۔ فرما رہے ہیں مسئلہ اقرار کا نہیں ہے، مسئلہ عرفان کا ہے۔ مسئلہ عرفان کا ہے کہ پہچانتا ہے کہ نہیں۔ خالی ماننے پر نجات نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں اور ہمیں نجات مل گئی، ہم اقرار کرتے ہیں اور ہمیں جنت مل گئی۔ خالی ماننے پر جنت نہیں ملے گی۔ دیکھیے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اگر صرف ماننے پر نجات ہوتی اور صرف ماننے کا نام اسلام ہوتا تو مکے کا کوئی کافر کافر ہی نہ کہا جاتا۔ اگر ماننے کا نام دین ہوتا اور ماننے کا نام اسلام ہوتا تو مکے میں کوئی کافر کافر ہی نہ ہوتا، اس لیے کہ نبی کے اعلان رسالت سے پہلے 40 برس تک نبی مکے میں رہے اور انہوں نے اعلان اسلام نہیں کیا۔ اب اس 40 برس میں نبی کو صادق سب مانتے تھے، امین سب مانتے تھے، شریف سب مانتے تھے، صاحب کردار سب مانتے تھے، صاحب اخلاق سب مانتے تھے۔ بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ایک مشرک اور ایک کافر مکے کا ایسا نہیں تھا جو نبی کو سچا نہ مانتا ہو یا نبی کو امین نہ مانتا ہو۔ بھئی اپنے جھگڑوں کا فیصلہ نبی سے کرواتے تھے، اس کا مطلب نبی کو عادل بھی مانتے تھے۔ جب سفر پر جاتے تھے تو اپنی امانتیں نبی کے پاس محفوظ رکھواتے تھے، اس کا مطلب نبی کو امین بھی مانتے تھے۔ تو مکے میں رہنے والے وہ چاہے ابو جہل ہو چاہے ابو لہب ہو، صادق سب مان رہے ہیں، امین سب مانتے تھے، صاحب کردار سب مانتے تھے، صاحب اخلاق سب مانتے تھے۔ مگر اسے کیا کیجئے کہ جو نبی کو صادق بھی مان رہے ہیں، جو نبی کو امین بھی مان رہے ہیں، جو نبی کو شریف بھی مان رہے ہیں، انہیں اسلام مسلمان نہیں مان رہا ہے۔ کیا سنایا؟ انہیں اسلام مسلمان نہیں مان رہا ہے۔ کیوں؟ بھائی نبی کو صادق مانا، نبی کو امین مانا، نبی کو شریف مانا، نبی کو صاحب کردار مانا، مگر وہ مسلمان کیوں نہیں مانے گئے؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے نبی کو صادق مانا، امین مانا، شریف مانا، مگر اللہ کا رسول نہیں مانا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی احمد۔ دیکھیے بہت توجہ سنیے گا، انہوں نے اللہ کا رسول نہیں مانا، تو چونکہ انہوں نے اللہ کا رسول نہیں مانا لہذا صادق ماننا کام نہیں آیا، امین ماننا کام نہیں آیا، شریف ماننا کام نہیں آیا۔ کیوں؟ مجھے بتائیے، وہ نبی کو سچا بھی مان رہے ہیں، شریف بھی مان رہے ہیں، سب سے اچھا بھی مان رہے ہیں، صاحب کردار بھی مان رہے ہیں، مگر وہ مسلمان کیوں نہ کہلائے؟ کہ انہوں نے اللہ کا رسول نہیں مانا۔ تو خالی ایک رسول ہی تو نہیں مانا، باقی تو سب کچھ مانا۔ وہ کیوں مسلم نہیں رہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ صادق ہونا نبی کی فضیلت ہے، امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، شریف ہونا نبی کی فضیلت ہے،
مگر رسول ہونا نبی کا حق ہے۔ ایک پیغام دیا گیا کہ خالی فضیلت ماننے والے کو نجات نہیں ملے گی جب تک حق کو نہ مان لیا جائے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ صاحبان فہم بیٹھے، خالی فضیلت ماننا کام نہیں آئے گا جب تک حق کا عرفان نہ ہو۔ تو جیسے صادق ہونا نبی کی فضیلت ہے، امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، شریف ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر رسالت ان کا حق ہے، ویسے ہی مولا علی نبی کے بھائی ہیں، یہ فضیلت ہے، مولا علی نبی کے داماد ہیں، یہ فضیلت ہے، مگر خلافت ان کا حق ہے۔ نیا بھائی منزل آگے بڑھے گی، جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ صدیقہ ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ طاہرہ ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ بنت رسول ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ بطول ہیں، یہ فضیلت ہے، مگر فدق ان کا حق ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ماشاءاللہ ایک سے ایک پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز حضرات بیٹھے ہوئے ہماری تائید و تصدیق کرتے رہتے ہیں۔ بہت اہم گفتگو میں عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں سے خاص توجہ چاہتا ہوں۔ حق کو ماننا ضروری ہے، خالی فضیلت کو مانتے ہیں، پھر فضیلت ماننا کافی نہیں ہے جب تک حق نہ مانا جائے۔ بھائی نبی کے لیے کیا معیار بنے گا؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صادق مانا کہ نہیں مانا، دیکھا جائے گا اللہ کے رسول مانا کہ نہیں مانا۔ مولا علی کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انہیں نبی کا داماد مانا کہ نہیں مانا، یہ دیکھا جائے گا اللہ کا ولی مانا کہ نہیں مانا۔ تو جناب سیدہ کے لیے بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بیٹی مانا کہ نہیں مانا، یہ دیکھا جائے گا فدق کو ان کا حق مانا کہ نہیں مانا۔ تو جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ اہمیت حق کی ہے۔ دیکھیے ہم آپ صبح و شام جب دعا مانگتے ہیں تو ایک دعا ہماری زبان پر جاری ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ ذرا اس کا ٹرانسلیشن کیجئے، یہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے کس طرح سے دعا مانگ رہے ہیں؟ تو اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اللہ تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، تجھے مولا علی کا واسطہ، تو فاطر سماوات ہے، تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے، تجھے امام حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے مولا حسین کا واسطہ۔ مجھے بتائیے میں نے ترجمہ صحیح کیا ہے کہ غلط؟ بھائی یہی ترجمہ ہے کہ نہیں؟ محمد کا واسطہ نہیں، ان کے حق کا واسطہ، علی کا واسطہ نہیں، ان کے حق کا واسطہ۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بھائی جو عربی میں پڑھا جا رہا ہے اسے اردو میں سمجھا جانا بھی ضروری ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ دیکھیے مسئلہ یہی ہے کہ زیادہ تر دعائیں اور زیادہ تر مذہب عربی میں ہے، ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں، ہم عربی میں سن رہے ہیں، مگر اردو میں سمجھ نہیں رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ اہمیت حق کی ہے۔ جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ فضیلت ہے، مگر فدق ان کا حق ہے۔ اسی لیے خود تاریخ یہ کہتی ہے، سب سے معتبر کتاب جو ملت مسلمہ میں قرآن کے بعد مانی جاتی ہے وہ صحیح بخاری ہے، کہ بعد از کلام باری صحیح بخاری۔ اس صحیح بخاری میں بھی 2 جگہ یہ روایت موجود ہے کہ جناب سیدہ اپنے حق کے لیے دربار میں پہنچی، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ فدق میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا تھا، فدق میرے باپ مجھ کو دے کے گئے تھے۔ اب جب جناب سیدہ نے فدق کا کلیم کیا اور فدق کا دعویٰ کیا، سنیے عزیزان گرامی، نوجوان بچے بھی بیٹھے ہوئے، ان کی جانکاری کے لیے میں عرض کر دوں کہ یہ فدق جو باغ فدق کہلاتا ہے، تو باغ فدق صرف باغ فدق نہیں ہے، فدق ایک بہت بڑی پراپرٹی تھی، اس پراپرٹی میں باغات بھی تھے، ان باغوں میں ایک باغ کا نام باغ فدق ہے۔ یہ پوری ایک پراپرٹی تھی کہ جب جنگ خیبر ہوئی اور جنگ خیبر میں ایک قلعہ جس کا نام قلعہ قموس تھا، جب وہ قلعہ قموس فتح ہو گیا تو اس کے آس پاس جو یہودی آبادی تھی تو وہ یہودی پیغمبر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس ایک تجویز لے کے آئیں، ایک پرپوزل لے کے آئیں،
ہم نہیں چاہتے کہ ہم میں اور آپ میں جنگ ہو، تلواریں چلیں اور خون بہے۔ تو ہماری ایک تجویز یہ ہے کہ ہم آپ سے ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ آپ اپنے لشکر کو ہماری بستیوں کے طرف نہ بھیجیے، اس کے بدلے میں ہم اپنی یہ پراپرٹی، یہ زمین آپ کو دیتے ہیں۔ تو نبی اس پرپوزل پر راضی ہوئے، اور یہ معاہدہ ہوا کہ ان کی بستیوں میں لشکر نہیں جائے گا، ان کی یہ زمین نبی کو مل جائے گی، اور وہ زمین نبی کو ملی۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زمین جس پر جنگ ہوئی ہو، تلوار چلی ہو، گھوڑے دوڑے ہوں، اس میں تو مسلمانوں کا بھی شیئر ہے، مگر وہ زمین جو بغیر جنگ کے ملے اس میں مسلمانوں کا شیئر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف نبی کی پراپرٹی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسے مذہب کی ٹیکنیکل لینگویج میں مال فے کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب جب وہ زمین نبی کے پاس آئی اور زمین کو ملی، نبی کو ملی، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتِ ذی القربیٰ حقہ، کہ نبی آپ اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دے دیجئے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ وآتِ ذی القربیٰ حقہ، کہ اے نبی آپ اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دے دیجئے۔ اب دیکھیے آیت میں نہ رشتہ دار کا نام بتایا گیا اور نہ حق کی تفصیل بتائی گئی کہ یہ حق کسے کہا جا رہا ہے۔ اب بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں امام فخر الدین رازی، ان کی تفسیر قرآن ہے تفسیر کبیر، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ جب یہ زمین نبی کو ملی تو جیسے ہی یہ پراپرٹی نبی کے ہاتھ میں آئی تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دے دیجئے۔ تو اب علماء اہل سنت تک نے لکھا کہ جیسے ہی یہ آیت آئی ویسے ہی نبی نے فدق نام کی زمین جناب فاطمہ کو دے دی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی ہمارے بچے نوجوان بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ کیا تھا۔ اب وہ زمین جناب سیدہ کو ملی، اس پر کاشتکاری ہوتی تھی، اس پہ کھیتی ہوتی تھی، اس پہ کھجور کے پیڑ تھے جس سے آمدنی ہوتی تھی، اور اسی آمدنی سے جناب سیدہ غریبوں کی مدد کرتی تھی، یتیموں کی مدد کرتی تھی۔ ان کا اپنا گھر بھی چلتا تھا اور بیواؤں کے گھر بھی چلتے تھے، یتیموں کی مدد ہوتی تھی۔ جب تک رسول خدا دنیا میں رہے وہ آمدنی، اس کی انکم، ایک آدمی وہاں ڈپیوٹ کیا گیا تھا جو کاشتکاری کراتا تھا اور وہ آمدنی لے کے جناب فاطمہ کے پاس آتا تھا۔ لیکن جناب رسول خدا کے دنیا سے جانے کے بعد ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ آمدنی، وہ انکم جو فدق کی پراپرٹی سے ہوتی تھی وہ جناب سیدہ تک نہیں پہنچی۔ اب وہ ڈیٹ، وہ تاریخ جس تاریخ میں اس کا پیسہ آتا تھا، جب وہ بی بی فاطمہ کے پاس نہیں آیا تو پوچھا گیا کہ آخر اس کا پیسہ کیوں نہیں آیا، تو پتہ چلا وہ پیسہ حکومت کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا، اب وہ بیت المال میں جائے گا، آپ تک نہیں آئے گا۔ یعنی اس فدق کے اوپر قبضہ ہوا۔ تو جناب سیدہ دربار میں گئی اور انہوں نے فدق کا تقاضا کیا کہ فدق میرے بابا مجھے دے کے گئے۔ جب جناب سیدہ نے یہ کلیم کیا تو ادھر سے سنائی گئی ایک حدیث کہ نہ نبی کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، نہ سکسیسر ہوتے ہیں نہ کسی کو سکسیسر بناتے ہیں۔ اب ادھر سے سنائی گئی ایک غلط حدیث، تو جناب سیدہ نے سنانا شروع کی قرآن کی سچی آیتیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ہمارے بزرگان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ تو سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، اپنے نوجوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ ادھر سے سنائی گئی جھوٹی حدیث تو جناب سیدہ نے سنائی قرآن کی سچی آیتیں۔ اب مجھے بتائیے وہ کون سی آیتیں تھیں جن کی تلاوت بی بی فاطمہ نے دربار خلافت میں کی؟ آیہ مودت پڑھی، آیہ تطہیر پڑھی، آیہ مباہلہ پڑھی، آیہ غدیر پڑھی۔ بھائی قرآن میں بے شمار آیتیں اہل بیت کی شان میں ہیں، کون سی آیتیں پڑھی؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب سیدہ نے آیہ مودت نہیں پڑھی، آیہ تطہیر نہیں پڑھی،
آیت مباہلہ نہیں پڑھی، آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وورثا سلیمان داؤد، کہ حضرت سلیمان نبی حضرت داؤد کے وارث بنے۔ اگر نبی کے وارث نہیں ہوتے تو سلیمان داؤد کے وارث کیوں بنے؟ جناب سیدہ نے دوسری آیت پڑھی کہ حضرت یحییٰ نبی حضرت زکریہ کے وارث بنے۔ اگر نبی کا وارث نہیں ہوتا تو یحییٰ زکریہ کے وارث کیوں بنے؟ سیدہ نے تیسری آیت پڑھی وَآتِ ذُو الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے نبی آپ اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دے دیجئے۔ دیکھیں دربار میں جناب سیدہ نے آیہ مودت نہیں پڑھی، آیہ تطہیر نہیں سنائی، آیہ مباہلہ نہیں سنائی، سورہ دہر نہیں سنایا۔ بڑا قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ آیتیں نہیں پڑھی جس سے ان کی فضیلت ثابت ہے، وہ آیتیں پڑھی جس سے ان کا حق ثابت۔ سمجھایا میں فضیلت کے اقرار کے لیے نہیں آئی ہوں، اپنے حق کے عرفان کے لیے آئی ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر ہو بھلا صلوات۔ کہ اپنی فضیلت منوانے نہیں آئی ہوں، میں اپنے حق کے اقرار کے لیے آئی ہوں۔ آیتیں سنائیں، گفتگو آخر میں ہے۔ جناب سیدہ نے آیتیں سنائیں، آیتیں۔ دیکھیں جناب سیدہ چاہتی تو حدیثیں بھی سنا سکتی تھی، ادھر سے جھوٹی حدیث سنائی گئی تھی، ادھر سے جناب سیدہ نبی کی سچی حدیثیں سناتی۔ اب یہ بات قابل توجہ ہے، لیکن جناب سیدہ نے حدیث کے بدلے میں حدیث نہیں سنائی، حدیث کے بدلے میں آیتیں سنائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں ایک لفظ کافر اور ایک لفظ فاجر، پوری توجہ رکھیے گا، کافر کسے کہتے ہیں اور فاجر کسے کہتے ہیں؟ تو شریعت میں جو دین کے باہر ہو، جو کلمہ نہ پڑھے، وہ کہلاتا ہے کافر۔ فاجر کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کلمہ پڑھے، دین کے اندر رہے مگر پابند شریعت نہ ہو، وہ کہلاتا ہے فاجر، جسے ہم اپنی زبان میں گناہگار کہتے ہیں۔ تو ایک لفظ ہے، پوری توجہ سنیے گا، کافر، اور ایک لفظ ہے فاجر یعنی گناہگار۔ ایک کافر کہلاتا ہے شریعت کی نظر میں، ایک شخص گناہگار کہلاتا ہے۔ اب کافر کون ہے؟ پوری توجہ سنیے گا، اور گناہگار کون ہے؟ تو ایک آدمی اگر یہ کہے کہ نماز واجب ہی نہیں ہے، نماز پڑھنا ہی نہیں چاہیے، نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شریعت کہتی ہے یہ کافر ہے۔ ایک آدمی نماز کا انکار کر رہا ہے کہ نماز واجب نہیں، شریعت کہتی ہے یہ کافر ہے۔ مگر ایک آدمی نماز کو واجب مانتا ہے مگر پابندی سے پڑھ نہیں پاتا، شریعت کہہ رہی ہے گناہگار ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، ایک آدمی روزے کو واجب ہی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، روزے کا حکم ہی نہیں ہے، ماہ رمضان میں روزے ہی نہیں ہیں، شریعت کہتی ہے کافر ہے۔ لیکن ایک آدمی روزے کو واجب مانتا ہے مگر وہ پابندی سے روزے رکھ نہیں پاتا، شریعت کہتی ہے گناہگار ہے۔ ایک آدمی حج کو واجب ہی نہیں مانتا، شریعت کہتی ہے کافر ہے۔ لیکن ایک آدمی حج کو واجب مانتا ہے، پوری توجہ سے، لیکن حج کرنے جا نہیں پاتا، شریعت کہتی ہے گناہگار۔ مجھے بتائیے یہ فرق کیوں ہے؟ جو نماز کو واجب نہ مانے وہ کافر، جو روزے کو واجب نہ مانے، پوری توجہ رکھیے گا، وہ کافر، جو حج کو واجب نہ مانے وہ کافر۔ اس لیے کہ نماز کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور روزے کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے، حج کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب قانون یہ ہے کہ جو بات قرآن کی آیت سے ثابت ہو جائے اس کا منکر گناہگار نہیں ہوتا، اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ بھائی نماز آیت سے ثابت ہے، روزہ آیت سے ثابت ہے، حج آیت سے ثابت ہے، تو جو آیت سے ثابت ہو جائے، قرآن سے پروف ہو جائے، اس کا انکار کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا، اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ سلام حکمت فاطمہ پر کہ جناب سیدہ نے اپنا حق حدیثوں سے ثابت نہیں کیا، قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا۔
کہ جس قرآن کی آیتوں سے نماز ثابت ہے، روزہ ثابت ہے، حج ثابت ہے، اسی قرآن کی آیت سے فدق میرا ہے یہ بھی ثابت ہے۔ نیا فدق میرا ہے یہ ثابت ہے، ثابت کر کے بتایا اب جو انکار فدق کرے وہ گناہگار نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ سب سے ضروری حق ہے، حق کو ماننا، حق کا عرفان، حق کو پہچاننا، یہ عزیزوں سب سے اہم ہے۔ خالی مانتے ہیں اس ذوم میں، اس خواب و خیال میں زندگی گزار دینا کہ ہم مانتے ہیں، بس آخری منزل ہے کہ ہم مانتے ہیں اللہ کو، ہم مانتے ہیں نبی کو، ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت کو، نبی کے رشتہ داروں کو ہم بھی مانتے ہیں، یہ خواب و خیال ہوگا۔ پہچاننا ضروری ہے، حق کو پہچاننا۔ دیکھیے بس آخری منزل ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ماننا کافی ہوتا تو تاریخ میں واقع مباہلہ ہی نہ ہوتا۔ بھئی جو مباہلے کا واقعہ ہوا یہ ہوا کیوں تھا؟ تو ایک نجران نام کا علاقہ ہے عرب میں، وہاں کے رہنے والے کرسچنز، نصارہ نجران جو کہلاتے ہیں، ان میں اور پیغمبر اسلام میں گفتگو ہوئی تھی۔ موضوع کیا تھا مجھے بتائیے؟ وہ جو ڈیبیٹ ہوئی، وہ جو بحث ہوئی، اس میں موضوع کیا تھا؟ کہ حضرت عیسیٰ موضوع تھے، تو حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں کیا موضوع تھا؟ کیا بحث اس پہ ہوئی تھی کہ ان کو مانا جائے کہ نہ مانا جائے؟ بھئی کیا یہ ٹاپک تھا کہ حضرت عیسیٰ کو مانا جائے یا نہ مانا جائے؟ وہ لوگ کہتے ماننا چاہیے اور معاذ اللہ نبی کہتے نہیں ماننا چاہیے۔ عزیزوں موضوع یہ نہیں تھا کہ ان کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، موضوع یہ تھا کہ بیٹا مانا جائے کہ اللہ کا نبی مانا جائے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اور جو ہمارے ہاں کیا مانا جائے؟ انہیں اللہ کا بیٹا مانا جائے یا اللہ کا نبی مانا جائے؟ اسی پہ تو ڈیبیٹ ہوئی، اسی پہ تو بحث ہوئی، اسی پہ تو مباحلہ ہوا۔ موضوع یہ نہیں تھا کہ ان کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے، موضوع یہ تھا کہ بیٹا ماننا چاہیے یا نبی ماننا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے ملت مسلمہ میں بھی 1400 برس سے یہ ٹاپک نہیں ہے کہ مولا علی کو مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ جھگڑے اسی پہ ہو رہے ہیں کہ پہلا مانا جائے کہ چوتھا مانا جائے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ مباحلے کا موضوع یہ تھا کہ نصارہ یہ کہتے کہ بھئی حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور نبی کہتے نہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تم بیٹا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو نبی نے کہا اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو تم نے جناب آدم کو کیوں چھوڑ دیا؟ بھئی ان کے تو کم سے کم ماں ہیں، وہاں تو نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں، یعنی اگر یہی دلیل ہے تو یہ 50% بیٹے ہیں، وہ تو 100% بیٹے ہیں۔ بحث ہوتی رہی، نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ حضرت عیسیٰ کو نبی مانا جائے گا، بیٹا نہیں۔ بہت غور سنیے گا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ نصارہ کی روایتوں سے ثابت تھا، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ قرآن کی آیتوں سے ثابت تھا۔ اس کا مطلب قانون یہ بنا کہ روایتوں کی بنیاد پر نہیں ماننا چاہیے، قرآن کی آیتوں کی بنیاد پر ماننا چاہیے۔ ہم نے بھی اہل بیت کو روایت کی بنیاد پر نہیں مانا ہے، قرآن کی آیت کی بنیاد پر مانا ہے۔ ہم نے جو معصوم مانا تو روایت کی وجہ سے نہیں مانا، آیت تطہیر کی وجہ سے مانا ہے۔ مولا علی کو جو مولا مانا تو روایت کی وجہ سے نہیں مانا، آیت قدیر کی وجہ سے مانا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ گرامی یہ ماننے کا حق ہے کہ بنیاد قرآن کو بنانا چاہیے اور ان کے حق کو ماننا چاہیے۔ مسئلہ اذان گرامی حق کا ہے، مسئلہ حق کا ہے کہ حق کو مانا کہ نہیں۔ بس اذان گرامی یہ امامت ان کا حق ہے، امامت ان کا حق ہے، اس حق سے محروم کیا گیا۔ اس کا سارا اختلاف تھا کہ امامت جس کا حق ہے اس کے بجائے کسی اور کو امام مانا جائے۔ بھئی کربلا کا جو واقعہ ہوا
وہ امام حسین نکلے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. تو یہ کس چیز کی اصلاح کے لیے نکلے تھے؟ بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، یہ کاہے کی اصلاح تھی؟ یہ کون سی چیز تھی جس کو ریفارم کرنے کے لیے امام نکلے تھے؟ وہ کون سا عقیدہ تھا؟ تو سنیں، جب جناب حر نے کوفے کے راستے میں امام حسین کو روکا تو اسی وقت ایک آدمی تھا جو قبیلہ کندہ کا تھا. عرب میں قبیلے ہوتے تھے، ایک قبیلہ کہلاتا تھا بنی کندہ، قبیلے کا نام تھا بنی کندہ. جیسے بنی ہاشم، جیسے بنی امیہ، جیسے بنی اسد، ویسے ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنی کندہ. تو اس بنی کندہ کا ایک آدمی ابن زیاد کا میسنجر بن کے اس کا خط لے کے جناب حر کے پاس آیا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ ہرگز ہرگز انہیں کوفے نہ جانے دینا، وہ انہیں گھیر کے کربلا لانا. تو اب جب وہ بنی کندہ کا ایک آدمی وہ خط لے کے جناب حر کے پاس پہنچا تو امام حسین کے ساتھیوں میں بھی ایک شخصیت تھے جن کا نام تھا ابو شاسا. کیا نام تھا؟ ابو شاسا. یہ بھی کربلا میں روز عاشورہ مولا حسین کے ساتھ شہید ہوئے. یہ بھی اسی قبیلے کے تھے، بنی کندہ کے. جس قبیلے کا وہ آدمی تھا میسنجر ابن زیاد کا، اسی قبیلے کے یہ بھی رہنے والے تھے. اب جو انہوں نے دیکھا کہ میرے ہی قبیلے کا ایک آدمی ابن زیاد کا میسنجر بن کے آیا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو میرے محلے کا، میرے قبیلے کا آدمی ہے. تو سوچا میں چلوں اور اس کو ڈانٹوں اور اس کو سدھاروں کہ تو کہاں، وہ ابن زیاد کا خط لے کے تجھے آنے کی ضرورت کیا تھی. تو جناب ابو شاسا آگے بڑھے، وہ کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ابن زیاد جیسے ظالم کا قاصد بنا ہوا ہے اور امام کی دشمنی میں اس کا خط لا کے جناب حر کو دے رہا ہے. بھئی اکثر و بیشتر مثال کے طور پر میری گلی، میرے محلے کا کوئی لڑکا اگر کوئی غلط حرکت کرے اور میں کہیں اسے دیکھوں تو میں آگے بڑھوں گا کہ بھئی ہمارے محلے کا بچہ ہے، اسے ڈانٹوں، اسے سمجھاؤں. تو جناب ابو شاسا کا بھی یہی جذبہ تھا کہ بھئی ہمارے قبیلے کا آدمی. تو وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو ابن زیاد کا میسنجر بنا ہے. تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنے امام کی اطاعت کر رہا ہوں. کیا سنا ہے آپ؟ میں اپنے امام کی اطاعت کر رہا ہوں. اس کا مطلب مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں نے لفظ امام سنا تھا، حقیقت امام کو پہچانا نہیں تھا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. امام کو پہچاننا، وہ اس کو امام مان رہے. تو پھر ابھی جناب طاہر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی کہ یزید کے بیٹے کا جو خطبہ ہے، وہ خطبہ کیا ہے؟ اس میں بھی یہی موضوع امامت آیا. اسی کے اوپر ہے مسئلہ، امام کے حق کو پہچاننا. یہ امامت حق کے اہل بیت ہے. بس عزیزان گرامی، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ ان کا حق ہے. خالی فضیلت ماننے پر نجات نہیں ملے گی جب تک اہل بیت کے حق کو نہ مانا جائے، انہیں امام برحق نہ مانا جائے. اور پھر چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک حق اور ہے، 2-3 منٹ میں سنیں اور اس کے بعد مسائل ہوں گے. وہ حق یہ کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، جو 3 باتوں کا انکار کرے لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اب تک جو میں نے باتیں عرض کی وہ پوری ملت مسلمہ سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اب ہم سے آپ سے ریلیٹڈ بات ہے. یہ امام فرما رہے ہیں کہ جو 3 باتوں کا انکار کر دے لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا جو معراج رسول کا انکار کرے لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. کہ دوسری بات کہ جو قبر کے سوال و جواب کا انکار کرے، فرمایا لیسا من شیعتنا، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تیسری بات کہ جو ہمارے اختیار شفاعت کا انکار کرے لیسا من شیعتنا. صلوات بھیجے محمد آل محمد. بھئی بڑی معتبر مستند حدیث میں نے سنائی. فرمایا جو معراج کا انکار کرے کہ نبی کو معراج نہیں ہوئی، فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. جو قبر کا انکار کریں کہ نہ قبر میں سوال ہے نہ جواب ہے، نہ منکر ہے نہ نکیر ہے، نہ مبشر ہے نہ بشیر ہے، فرمایا لیسا من شیعتنا، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں. فرمایا جو یہ کہے
کہ روز محشر اہل بیت نہیں بخشوائیں گے، کہ وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ بھائی منکر معراج شیعہ نہیں ہوتا، منکر قبر شیعہ نہیں ہوتا، منکر شفاعت شیعہ نہیں ہوتا۔ بھائی غور کیجئے وجہ کیا ہے؟ معراج کا منکر، قبر کا منکر، شفاعت کا منکر شیعہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو جہاں تک میں سمجھا بھائی منکر معراج، منکر قبر، منکر شفاعت شیعہ اس لیے نہیں ہوتا کہ معراج میں ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی، شفاعت میں ہے اختیار علی۔ ارے ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ صلوات ہے جو محمد والا۔ یہ ان کا حق ہے بخشوانا، ان کا حق ہے کہ اللہ نے انہیں اختیار شفاعت دیا ہے۔ بس اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے بیٹوں کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ وہ مسلسل اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایصال ثواب بھی حق ہے، جیسے زندگی میں ماں باپ کا حق ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، اور خدمت میں اگر زحمت بھی ہو تو اف نہ کی جائے، باپ کے سامنے ماں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کی جائے، سینہ تان کے بات نہ کی جائے، باپ چلے تو پیچھے چلے، بیٹا آگے نہ چلنے پائے۔ جیسے زندگی میں یہ حقوق ہیں، ویسے ہی مرنے کے بعد ایصال ثواب، یہ بہت اہم چیز ہے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں، اس کنفیوژن میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا اور قیمتی سے قیمتی کپڑے پہنائے اور مہنگی سے مہنگی غذائیں کھلائیں، ہمارے لیے بہت ہو گیا۔ جی نہیں، زندگی میں خدمت کے بعد، مرنے کے بعد ایصال ثواب ضروری ہے۔ ایصال ثواب حدیث ہے کہ شب جمعہ مکان و آسمان کے بیچ میں مرحوموں کی روحیں آتی ہیں، اور دیکھیں مومنین کی روحیں آتی ہیں۔ بہت سے کنفیوژنس ہیں کہ صاحب ایک بدروح پریشان کر رہی ہے۔ دیکھیں کفار اور منافقین اور مشرکین کی روحوں کو تو اجازت ہی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جو اسلامک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ دو وادیاں ہیں، ایک ہے وادی برہوت اور ایک ہے وادی السلام۔ وادی برہوت میں کافروں، مشرکوں اور منافقوں کی روحیں بند ہیں، اور وادی السلام میں مومنین کی روحیں ٹھہری ہوئی ہیں۔ وادی برہوت کو آپ جیل سمجھیے اور وادی السلام کو آپ ایک 5 اسٹار ہوٹل سمجھیے جو نجف اشرف میں ہے، وہاں مومنین کی روحیں رہتی ہیں۔ وادی برہوت سے کسی کی روح کو باہر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن وادی السلام جہاں مومنین کی روح ہے علیکم السلام، تو ان کو اجازت دی جاتی کہ وہ جائیں اور دیکھیں کہ ان کے گھر والے ان کے لیے کیا ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ تو اب جو حدیث میں ہے کہ روحیں مکان و آسمان کے بیچ میں شب جمعہ ساری رات انتظار کرتی ہیں کہ شاید ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں، ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، شاید غریبوں کو کھانا کھلائیں، شاید کسی بیوہ کی مدد کریں، شاید ہمارے لیے نماز ہدیہ پڑھیں، شاید ہمارے لیے قرآن پڑھیں، شاید ہمارے لیے کوئی نیک کام کریں۔ تو اگر اولادیں یا رشتہ دار اپنے بزرگوں مرحوموں کی طرف سے ایصال ثواب کرتے ہیں تو روحیں دعا دے کے جاتی ہیں، اور اگر ایصال ثواب نہیں ہوتا، قبروں پر جانا ترک ہو جاتا ہے، تو مومنین کی روحیں بد دعا دیتی ہیں، اور مومنین کی روحوں کی بد دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ بس عزیزان گرامی، اب ایصال ثواب میں قرآن پڑھیے، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ رشتہ داروں سے ملنا جلنا، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ دیکھیں رشتہ داری کو بالکل ترک کر دینا یہ گناہان کبیرہ میں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بہت تاکید کی گئی ہے کہ ہرگز ہرگز اپنے رشتہ داروں سے بالکل اپنے کانٹیکٹ کو ختم نہ کرنا۔ امام نے فرمایا کہ اگر دل نہ بھی مل رہا ہو اور جھگڑا بھی ہو تو کم سے کم ایک سلام کے ذریعے تعلقات کو باقی رکھنا، ورنہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے شراب پینا، جیسے قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، ویسے ہی رشتہ داری کو ایک دم ترک کر دینا۔ تو حدیثوں میں ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے ملتے جلتے رہنا چاہیے۔ ایک شخص امام کے پاس پہنچا، اس نے کہا میں بہت پریشان رہتا ہوں، مقروض ہوں، آمدنی نہیں ہے، بیمار رہتا ہوں۔ کہا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ تو کہا میری ماں تو مر گئی ہے۔ کہ تمہاری ماں کی کوئی قریبی عزیزدار زندہ ہے؟ کہا ہاں میری ماں کی بہن زندہ ہے۔
تو اس کی خدمت کرو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ رشتہ داروں سے ملنا جلنا یہ بھی ایصال ثواب ہے، مرحوموں کی طرف سے صدقہ دینا یہ بھی ایصال ثواب ہے، اور بھی ایصال ثواب میں ایک لٹے ہوئے گھر کو یاد کر کے آنسو بہانا، ایک سید مظلوم کی مجلس برپا کرنا جس کا کربلا میں گھر اجڑ گیا، اس سے بڑا ایصال ثواب کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ 8ویں امام نے فرمایا کہ اگر کسی پر کبھی رونا آئے تو ہمارے جد مظلوم حسین کو یاد کر کے رو لیا کرنا۔ دیکھیے عزیزوں، یہ جو ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ ہمارے عزیز کا انتقال ہوا اور مولا حسین کی مجلس ہوئی، ہمارے باپ مرے مولا حسین کی مجلس ہوئی، ہماری ماں کا انتقال ہو مولا حسین کی مجلس، یا ہم اپنے رشتہ داروں سے پہلے مولا حسین غریب کو کیوں روتے ہیں؟ اس لیے روتے ہیں کہ ایک طرف تو 8ویں امام کا حکم ہے کہ جب کسی پر رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کو یاد کر لینا، اور پھر خود مولا حسین کی بھی خواہش ہے کہ 4تھے امام کے پاس آئے، بیمار بیٹا بستر پر تھا، فرمایا کہ بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، ارے پانی دے اگر بعد میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا سید سجاد، ارے ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا میرے لال، کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی پر رونا آئے تو ہماری غربت پر آنسو بہا لینا۔ اس لیے ہوتا ہے عزیزوں کہ ہم اپنے رشتہ دار کو رونے سے پہلے مولا حسین کو روتے ہیں۔ دوسرے، خود یہ نبی کی سیرت ہے کہ جنگ احد میں جب جناب حمزہ شہید ہوئے تو بہت سے اور لوگ بھی شہید ہوئے تھے، اور ہر گھر میں شہیدوں کا ماتم ہو رہا تھا، لیکن جناب حمزہ کے گھر میں سناٹا تھا، تو نبی نے کہا کوئی میرے چچا کو رونے والا نہیں ہے، تو اصحاب مدینہ نے اپنی اپنی عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ نبی کے چچا کو رو، کہ خود نبی کی خواہش ہے کہ ان کے گھر والوں کو رویا جائے۔ عزیزان گرامی، اور رونے کے سب سے زیادہ حقدار مولا حسین مظلوم ہے، اس لیے کہ ایسا مظلوم کائنات کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، ایسا مظلوم کائنات کی نظروں نے نہیں دیکھا، آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، زمین کے سینے پر نہیں آیا، کہ کامل الزیارات میں یہ حدیث موجود ہے۔ بھئی اکثر و بیشتر ہم آپ جب ٹریولنگ کرتے ہیں، سفر بجاتے ہیں اور 10-15 دن بعد واپس آتے ہیں، تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم 10 دن بعد 15 دن بعد عشرہ پڑھ کے آئے اور ہمارا بچہ ہم کو دیکھ کے دوڑا، تو جب ایسا منظر ہوتا ہے کہ 12 دن بعد 15 دن بعد بچے نے ہم کو دیکھا، ہم نے اپنے بچے کو دیکھا، تو پھر منہ سے بچے کا نام نہیں نکلتا ہے، کچھ اور لفظ نکلتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آؤ میرے لال، آؤ میرے کلیجے، آؤ میرے جگر کے ٹکڑے۔ بھائی کامل الزیارات میں ہے کہ مولا علی سفر سے اپنے گھر آئے کافی دن بعد، تو مولا حسین چھوٹے سے تھے، وہ اپنے باپ کی طرف دوڑے، تو مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے حسین، عجب جملہ ہے، کہا آؤ آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو۔ اللہ اکبر، یا عبرتا مومن، یہ مولا حسین کا لقب ہے، مومن کی آنکھ کے آنسو۔ مولا نے فرمایا میرا نام نہیں آئے گا مگر مومن کی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے، اس لیے کہ ایسا مظلوم نہیں دیکھا گیا۔ راوی کہتا ہے بہت سے لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں مگر کبھی کوئی ایک دن میں ضعیف نہیں ہوتا۔ یہ صرف حسین ابن علی تھے جو عاشور کی صبح جوان نظر آ رہے تھے، مگر جب ظہر کا وقت آیا تو ٹوٹی کمر کو پکڑے آواز دیتے یا اخی عباس الان انکسرا ظہری، ارے عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، یا بنیا یا علی اکبرا علی دنیا بعدو کا لفا، اے میرے لال علی اکبر اب تیرے بعد زندگانی دنیا سے کیا فائدہ۔ عزیز و آواز بلند ہو گئی، ایک دن میں مولا حسین ضعیف ہو گئے، یا بنیا علی دنیا بعدو کا لفا، اے میرے لال تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ اب حسین جی کے کیا کرے؟ دیکھیے جو امام حسین کو ضعیف کہا جاتا ہے، بوڑھا کہا جاتا ہے، تو یہ سن کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، ایج کی وجہ سے، اس لیے کہ ایج امام حسین کی عمر کربلا میں 57 ایئر کے تھے، 57 برس کے، تو 57 برس کا آدمی ادھیڑ تو کہا جاتا ہے، لیکن 57 برس کا آدمی بوڑھا نہیں کہا جاتا۔ وہ بھی 1400 برس پہلے وہ عرب میں
60 برس تک کے آدمی کو بوڑھا نہیں مانا جاتا تھا. تو یہ جو ضعیف کہا جاتا ہے, کہا کیوں جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں صحیح بخاری میں واقعہ کربلا تو نہیں ہے, لیکن 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جب امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے دربار میں آیا تو ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس میں کانٹے نکلے ہوئے تھے, اور اس نے وہ چھڑی امام کے لبوں پر مارنا شروع کی. تو لکھا ہے کہ ایک انس نام کے صحابی ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا ابن زیاد تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے نبی کے نواسے کے ہونٹوں سے اپنی چھڑی کو ہٹا لے, اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ نبی ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے. میں کہوں گا اے صحابی رسول, ارے ہونٹوں پر چھڑی رکھی گئی, آپ نہ دیکھ پائے؟ آپ بی بی زینب سے پوچھئے کہ اسی کے گلے پر جب چھری چلائی گئی تو بی بی زینب نے کیسے دیکھا ہوگا؟ لکھا ہے کہ ابن زیاد نے ہونٹوں پر چھڑی ماری اور بے ادبی کی تو انس نام کے صحابی بول اٹھے. تو اس نے چھڑی تو ہٹا لی, لیکن امام کی ریش مبارک میں اس نے چھڑی سے امام کی ریش کو چھیڑنا شروع کیا, اور پھر کہا کہ حسین تم تو بہت جلدی بوڑھے ہو گئے, حسین تمہارے بالوں میں بہت جلدی سفیدی آ گئی. تو لکھا ہے کہ جناب زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی کہ میرا بھائی بوڑھا ہوا نہیں ہے, جوان بیٹے کے غم نے اسے بوڑھا کر دیا ہے. لکھا ہے کہ جب علی اکبر کے لاشے پر پہنچنے سے پہلے حسین ابن علی کے بالوں میں سیاہی تھی, مگر اب جو بیٹے کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا تو حسین کے بالوں میں سفیدی آ گئی, ریش مبارک میں سفیدی آ گئی. بھائی 1 منٹ مجلس تمام ہے. حمید ابن مسلم سے جناب مختار نے پوچھا کہ حمید کبھی کربلا میں تجھے بھی رونا آیا؟ کہا ایک منظر دیکھا میرا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کہ وہ کیا منظر تھا؟ کہ جب 18 برس کا بیٹا گرا, 57 برس کے حسین کو پکارا, کہ حسین ابن علی دوڑنے لگے, گرے پھر اٹھ گئے, گرے پھر اٹھ گئے. کہ میں نے گنا 9 مرتبہ حسین گرے اور گر کے اٹھ گئے, مگر اب جو بیٹے کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا تو اب جو حسین گرے تو اٹھا نہ گیا. کہ حسین ایسے جا رہے تھے جیسے چھوٹا سا بچہ گھٹنی ہو کے بل جاتا ہے. یا بنیا یا ولدی یا علی اکبرا علی الدنیا بعد غلبا. ارے میرے لال, اب تیرے بعد تیرا باپ جی کے کیا کرے؟ ارے میری آنکھوں کے نور, ارے میرے دل کی ٹھنڈا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیالم الذین ظلموا ای منقلبی